پرانے زمانے کی بات ہے جب بادشاہوں کا دور ہوتا تھا اور لوگ سادہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ وہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا اور بازار میں بیچ کر اپنے خاندان کا پیٹ پالتا تھا۔ یوسف کے بیوی فاطمہ تھی اور گھر میں 2 چھوٹے بچے تھے۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ خاص نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ کبھی شکایت نہیں کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی دیتا ہے اس میں ضرور برکت ہوتی ہے۔ فاطمہ بھی صبر سے کام لیتی تھی۔ ایک دن یوسف جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا۔ اس نے دیکھا کہ آسمان میں بادل چھائے ہوئے ہیں۔ وہ جلدی جلدی لکڑیاں کاٹنے لگا تاکہ بارش آنے سے پہلے گھر پہنچ سکے، لیکن اچانک تیز بارش ہو گئی۔ وہ ایک درخت کے نیچے چھپ گیا، لیکن بارش اتنی تیز تھی کہ اس کی کٹی ہوئی لکڑیاں بارش میں بھیگ گئیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ پریشان ہو گیا، گیلی لکڑیاں اب کون خریدے گا؟ لیکن پھر اس نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ سب اللہ کی مشیت ہے، اس میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اس لیے صبر کرنا چاہیے۔ جب یوسف اپنی لکڑیاں اٹھا کر بازار کی طرف چل پڑا، راستے میں خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا، فکر مند تھا کہ آج شاید لکڑیاں نہیں بکیں گی، بیوی انتظار میں ہوگی اور بچے بھی بھوکے ہوں گے۔ بازار پہنچ کر یوسف نے اپنی لکڑیاں نیچے رکھ دیں۔ تمام دکاندار اور خریدار لکڑیاں دیکھ کر منہ بنانے لگے، کہنے لگے یہ لکڑیاں کیسی ہیں کہ پانی میں بھیگی ہوئی ہیں، اور کسی نے کہا یہ تو چلیں گی بھی نہیں۔ دوپہر ہو گئی لیکن کوئی بھی لکڑیاں نہ بکیں۔ ایک ایک کر کے لوگ آئے اور لکڑیاں دیکھ کر واپس چلے گئے۔ یوسف کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ وہ کہتا تھا، اے اللہ، تو بہتر جانتا ہے کہ میرے حق میں کیا ہونا چاہیے۔ جب شام ہوئی تو یوسف نے سوچا کہ اب گھر لوٹ جانا چاہیے۔ وہ اپنا سامان باندھنے لگا اور اچانک سے اس کے پاس ایک بوڑھا آدمی آیا۔ اس کا عمدہ لباس تھا۔ وہ ایک ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی امیر آدمی ہو۔ بوڑھے نے یوسف سے پوچھا کہ یہ لکڑیاں کیوں نہیں بکی ہیں؟ یوسف نے کہا کہ آج بارش کی وجہ سے یہ لکڑیاں بھیگ گئی ہیں۔ بوڑھے حکیم نے یہ سنا تو خوش ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں ایک حکیم ہوں اور میری دوا اسی خشک لکڑیوں سے نہیں بنتی بلکہ گیلی لکڑیوں سے بنتی ہے۔ بوڑھے حکیم نے یوسف کی ساری لکڑیاں خرید لیں اور اسے دگنی قیمت ادا کی۔ یوسف کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ سمجھ گیا کہ جو چیز اسے نقصان لگ رہی تھی وہی اس کے لیے فائدہ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے صبر اور اس کی ایمانداری کا سب سے اچھا بدلہ دے دیا۔ یوسف خوشی سے گھر واپس آ گیا۔ فاطمہ اور اس کے بچے دروازے پر ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب اس سے زیادہ پیسے دکھائے تو وہ سب حیران ہو گئے۔ چھوٹا بیٹا احمد بولا، ابا آج اتنے سارے پیسے کہاں سے آ گئے؟ یوسف مسکرا کر بولا، بیٹا یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ اگلے دن یوسف دوبارہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے گھر سے نکلنے لگا تو اس کے دل میں خیال آیا، اگر وہ اپنی ساری لکڑیاں پانی میں بھگو دے تو کیا اسے پھر بھی دگنی قیمت مل سکتی ہے؟ پھر اس نے اپنے آپ سے کہا، نہیں، مجھے اپنے آپ سے دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ جنگل میں پہنچ کر یوسف نے دیکھا کہ آج بہت خوبصورت دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی کلہاڑی تیز کی اور لکڑیاں کاٹنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ اللہ کا نام لیتا جاتا تھا۔ دوپہر کے وقت جب یوسف کھانا کھانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھا تو اچانک اسے شور سنائی دیا۔ کچھ لوگ اس کی طرف بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ یوسف نے پوچھا، کیا بات ہے؟ ایک آدمی نے کہا، جنگل میں ڈاکو آ گئے ہیں اور وہ لوگوں کا سامان لوٹ رہے ہیں۔ یہ سن کر یوسف کے دل میں خوف پیدا ہوا، کیونکہ اس کے پاس کل زیادہ پیسے نہیں تھے۔ اگر ڈاکو وہ پیسے چھین لیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن پھر اس نے اپنے آپ سے کہا، جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ پھر یوسف نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر کی طرف بھاگا جائے گا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے پیچھے ایک بوڑھا آدمی چھپا ہوا ہے اور بہت گھبرایا ہوا تھا۔ یوسف نے پوچھا، تم کون ہو؟ بوڑھے نے کہا، میں وہی کل والا حکیم ہوں، میں ڈاکوؤں سے چھپ کر یہاں بیٹھا ہوں۔ حکیم نے بتایا کہ ڈاکو اس کا سارا سامان لوٹ چکے ہیں، اس میں قیمتی دوائیں ہیں۔ یوسف نے کہا، اب پریشان نہ ہو، میں آپ کو محفوظ رستے سے شہر پہنچا دوں گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا۔ یوسف اور بوڑھا حکیم جنگل کے چھپے ہوئے راستوں سے چلنے لگے۔ یوسف اپنی لکڑیاں چھوڑ آیا تھا۔ اس نے اس کی کوئی فکر نہیں کی تھی، کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ انسان کی مدد کرنا اللہ کو پسند ہے۔ چلتے چلتے حکیم نے پوچھا، تم اتنے نیک کیوں ہو؟ یوسف نے کہا، انسانوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جب کسی سے کوئی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ کل آپ نے میری مدد کی اور آج میں آپ کی مدد کر رہا ہوں۔ حکیم بہت متاثر ہوا
शहर पहुंचकर हकीम ने कहा, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। लेकिन यूसुफ ने कहा, मुझे किसी इनाम की ज़रूरत नहीं है, मैंने इंसानियत की खिदमत की है। बूढ़े ने इसरार किया और एक छोटा सा थैला निकाल कर दिया। इसने कहा, इसमें जादुई बीज हैं, इन्हें घर के पास कहीं बो देना, ये तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। यूसुफ ने अपने बीज बदले और वो बोए, तो जब भी बीज उगते उनमें से फल निकलता तो वो तोड़ता तो एक उसकी जगह नया फल उगा था। इस तरह यूसुफ का अच्छा गुजर बसर होने लगा और चंद ही दिनों में वो एक मालदार शख्स बन गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। शुक्रिया।